اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، پروگرام A Step into the Past in the memory of سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان خورشید عالم حاضر خدمت ہے. امام الائمہ رئیس المجتہدین سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں امہ چینل کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج کے اس پروگرام میں ناظرین گرامی ہم آپ کے سامنے آپ اور ہم مل کر اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کریں گے اور ان کا وہ علمی سرمایہ، علمی کام اور بہت سارا علمی ذخیرہ جو فقہ کی صورت میں انہوں نے امت کو عطا فرمایا، امت مسلمہ کو، اور اس علمی ذخیرہ کی بنیاد پر آج ہم الحمدللہ تعالی ایک بہت بڑی اسکول آف تھاٹ کے حصہ کے حامل ہیں اور اس کے ہم پیروکار ہیں، فالوورز ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام صاحب کو یہ شرف اور مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا علم کے رخشندہ مہتاب و آفتاب آپ کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرنے والے ہیں، اور آپ نے علم کو ایک نئی نہج عطا فرمائی، علم کے اندر ایک ریسرچ کا وہ ملکہ اور وہ آغاز فرمایا جس سے رہتی دنیا تک اور تا قیام قیامت انشاءاللہ تعالی اس علمی فیضان سے سیریاب ہوتی رہے گی. اور اس عظیم پروگرام میں یقیناً امام صاحب کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے اور آپ کا مقام اور پایہ اتنا اونچا ہے کہ اس کو خراج عقیدت پیش کرنا صاف ظاہر ہے اس میں ہماری اپنی سعادت مندی ہے کہ ہم انسانیت کی تاریخ کے اس باب کو اور اس حصہ کی طرف جا رہے ہیں اور اس باب اور چیپٹر کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں کہ جس نے پوری کائنات کو اور امت مسلمہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کے فیوز اور علوم اور معارف کو اس انداز سے امت تک پہنچایا کہ آج تک امت اس سے فیض حاصل کر رہی ہے، اور فیض حاصل کرتے ہوئے آپ کی مجتہدانہ جو کام ہے، خدمات ہیں، ان سے فیضیاب بھی ہو رہی ہے، سیراب بھی ہو رہی ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو عالم اسلام کی عظیم شخصیت تشریف فرما ہیں، محترم المقام سید محمد عرفان مشہدی. حضرت میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہماری دوسری مہمان شخصیت محترم مولانا نجم الحسین صاحب. I also welcome to you in the program. Jazakallah. Thank you very much. MashaAllah. So today alhamdulillah here we are delighted and we are proud to be here at Ummah channel at this great occasion when we are commemorating this ceremony. Especially we are paying the homage to the court of Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah ta'ala alayh. صاف ظاہر ہے اس پروگرام کے اندر ہم حضرت امام صاحب کی خدمات جلیلہ اور آپ کا جو ایک ذاتی پرسنل تعارف ہے کہ اتنی عظیم ہستی جس نے علم میں اتنا بڑا کام کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مجتہدانہ صلاحیتوں سے بہرہ فرمایا اور آپ نے امت کے لیے اتنا بڑا علمی کارنامہ سر انجام دیا. اس ہستی کا علمی قد کاٹ، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کے شب و روز، ان کا بچپن، ان کی جوانی اور پھر ان کا عروج زندگانی اور ان کا علمی معارف اور اسرار اور رموز سے عقدہ کشائی فرمانا اور امت کو علم کے اس عظیم ریلے میں شامل کرنا اور ایسی امت کی علمی پیاس بجھانا، یقیناً وہ آپ کا ہی حصہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات قدسیہ صفات کو ہوئی یہ شرف عطا فرمایا ہے. اور یقیناً آج ہمارے پاس جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہیں حضرت کا بہت بڑا الحمدللہ اس میں اس موضوع پر آپ کا مطالعہ بھی ہے، اسٹڈی بھی ہے، اور آپ اس مشن کو ترقی دینے اور فروغ دینے کے لیے الحمدللہ شب و روز برسر پیکار بھی ہیں، اور اس پر الحمدللہ آپ کی زندگی کا بہت سارا حصہ اسی مشن کے فروغ، ترویج و اشاعت، اس کی حقانیت کو ثابت کرنا اور اس میدان کے احقاق حق کے لیے الحمدللہ آپ سرگرم عمل رہے. میری مراد ہے محترم المقام عالم اسلام کی عظیم ہستی سید محمد عرفان مشہدی. حضرت میں آپ سے صاف ظاہر ہے یہ اتنا بڑا موضوع ہے الحمدللہ جس پر آج ہم نے حضور امام صاحب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی طور پہ آپ کے حالات پر ناظرین کو
ارشادات فرمائیں اور ان کی جو آپ آغاز کی زندگی بچپن سے لے کے پیدائش کے وہ امور اور وہ معاملات جن سے آگاہی حاصل کر کے یقیناً ہر ان کا پیروار اور ان کا فالوور ایک چاشنی اور حلاوت محسوس کرے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، محترم ناظرین سامعین، آج امہ چینل پر حضرت امام حمام، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا، آپ کی یاد میں یہ تقریب اور یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی منتظم حضرت علامہ مولانا خورشید عالم صابری صاحب مدظ اللہ ہیں، اور انہوں نے احکر کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے بارے میں اور ابتدائی احوال کے بارے میں کچھ بیان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اہم شخصیت ہیں تاریخ اسلام میں۔ آپ کی خدمات اور آپ کی محنت، آپ کی کاوش اور آپ کا اجتہاد، تفقہ، بصیرت اور آپ کے علمی کارنامے اور فقہی اور قانونی اعتبار سے پوری امت مسلمہ کی جو خدمات آپ نے انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی بارگاہ میں ان کی یہ خدمات دینیہ اس قدر مقبول ہیں کہ امت مسلمہ میں ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو سب نبیوں کے خاتم ہیں اور سب رسولوں کے خاتم ہیں، ان کی اس آخری امت جس کو خیر امت کہا جاتا ہے، اس امت میں دین اسلام کی تعلیم کو جس انداز سے مرتب کر دیا گیا اور فقہ اسلامی کو جس انداز میں اس کی تدوین کر دی گئی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو اور آپ کے دین کی دعوت کو جس قسم کے ناصر اور مددگار مہیا فرمائے ہیں، یہ اللہ رب العزت جل وعلا کا اپنی شان کے لائق یہ بہت ہی اعلیٰ انتظام ہے کہ اب دین اسلام کی تدوین ترتیب پہلی صدی میں ہی اس انداز میں وجود میں آئی ہے کہ اب تک اس میں کسی قسم کی کمی کا اور ضعف کا کوئی احتمال نہ پایا جاتا ہے اور نہ انشاءاللہ العزیز پایا جائے گا۔ ان خدمات کو اگر دیکھا جائے تو جہاں دین اسلام کی ترتیب میں اور تدوین میں، روایات حدیث کی تدوین میں محدثین کا کام ہے کہ جس انداز سے ترتیب کی ہے روایات کی، اور فقہ اسلامی کی ترتیب میں
فقہا کا کام ہے، مجتہدین مطلق کا. اور قرآن پاک جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترتیب پڑھنے میں ارشاد فرما دی تھی، ترتیب رسولی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے، اس کی ترتیب اور اس کی جمع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بہت اہم کردار ادا کیا. تو آج ملت اسلامیہ کا سر اللہ کے فضل و کرم سے، فخر سے بلند ہے، اور ہر وقت زبانیں شکر گزار ہیں ان ہستیوں کی کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں محنت شاقہ کے ساتھ گزاری، اور انتہائی مشکل حالات میں اور بڑی ہی محنتوں کے ساتھ انہوں نے قرآن کو، سنت کو، اور قرآن و سنت سے اخذ کردہ فقہ کو اس انداز سے ترتیب دے دیا کہ ملت اسلامیہ کو سرخرو کر دیا. آج الحمدللہ ایک دین کا طالب علم اگر فقہ اسلام پڑھنا چاہے تو مرتب اس کے سامنے موجود ہے. ابتدائی حالات چونکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو وہ فقیہ جلیل اور امام الائمہ جس پر اجماع ہے اس بات کا کہ سارے ائمہ فقہاء میں اور مجتہدین میں سب سے اعلیٰ مقام جس ہستی کا ہے وہ ہیں ہمارے ممدوح، جن کے لیے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت کے ساتھ بہت مشہور ہیں. امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ ہر عالم، ہر طالب علم، ہر بچے کی زبان پر ہے، لیکن آپ کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے. نعمان آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے، اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، اور لقب گرامی جس کے ساتھ پوری ملت ان کو یاد کرتی ہے وہ امام اعظم ہے. ائمہ میں چونکہ فقہا مجتہدین جو ائمہ ہیں ان میں بھی 4 جو مکتب فکر ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، فقہی مکتب ہیں. ان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مکتب ہے، حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتب ہے، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتب ہے، اور حضرت امام احمد ابن حنبل کا مکتب ہے. مگر اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اس بات پر کہ ائمہ اربعہ میں سے سب سے اول اور سب سے اعلیٰ مقام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس وجہ سے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے. یعنی آپ کا لقب ابو حنیفہ ہے اور نام نامی اس میں گرامی نعمان ہے. آپ عراق ملک عراق میں، عرب کے اندر عراق جو شہر ہے اس کے اندر آپ